يصفون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہم سب ہفتہ وار اس بابرکت مجلس علم میں شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید قرآن حمید کا جو مطالعہ ہم نے قرآن انسائکلوپیڈیا کی صورت میں شروع کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کے نور سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرنے کی توفیق و شعور عطا فرمائے۔ میرے آپ کے سامنے سورہ المطففین پارہ نمبر 30 کی 3 آیات مقدسہ آیت مبارکہ نمبر 4، 5 اور 6 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بنیادی طور پر ان آیات کریمہ کا جو مضمون ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے ہے، اور اسی فکر آخرت کے حوالے سے چند ایک باتیں اس دعا و امید کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کا شوق عطا فرمائے اور آخرت کا ذوق عطا فرمائے، اور جو ہمارا آخرت پر ایمان ہے اس ایمان کو یقین میں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ سوال یہ نشان ہے انسان کو اللہ رب العزت نے دعوت فکر دی۔ جیسے مضمون ہم پڑھ رہے تھے کہ انسانی نشانیوں کو دیکھ کر انسان سوچے، یہاں بھی انسان کی فکر پر اور اس کے دماغ پر دل پر دستک دی گئی ہے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کب؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے اور سخت دن کے لیے، جو ایسا دن ہے کہ اگر اس کی تفصیلات ہم آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں پڑھیں اور اس پر توجہ اور دھیان کریں تو یقیناً انسان اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو کتنا بڑا بنایا ہے اور وہ دن کتنا عظیم ہے۔ فرمایا لیوم عظیم، اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کی وضاحت کی گئی ہے، مگر سورہ مزمل کا ایک حصہ، ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں سامنے کہ ہم دیکھیں کہ وہ دن کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کی سختی کو دیکھ کر اور اس دن کی ہیبت کو دیکھ کر جو بچے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن اتنا سخت ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ فرمایا کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا دوبارہ؟ اور پھر فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی تمہیں صرف اٹھایا نہیں جائے گا، تمہیں کل کائنات کے مالک اور خالق اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور تمہاری جواب دہی ہوگی۔ وہ زندگی جو دنیا میں گزار کر آئے ہو اس کے حوالے سے تمہاری باز پرس ہوگی۔ یقیناً آخرت پر ایمان اور آخرت کو ماننا میرے اور آپ سب کے ایمان کا حصہ ہے، اور ایک جملہ جو میں نے شروع میں کہا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پر چند ایک باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان ہر کلمہ گو کا ہوتا ہے، مگر یقین کسی کسی کا ہوتا ہے۔ ایمان اور یقین کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان ہے اس دن پر کہ اس نے آنا ہے تو زندگی سستی والی ہے، غفلت والی ہے، لیکن جب وہ ایمان یقین میں بدل جاتا ہے کہ وہ دن آئے گا اور آخرت آنی ہے اور قبر کی اندھیری رات سے ہم نے گزرنا ہے، تو پھر وہ ایمان یقین میں بدل جاتا ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں بات کہوں تو ایمان والے لوگ وہ ہیں جو عوام الناس ہیں،
عام انسان کلمہ کو مسلمان، اور یقین والے جو ہیں وہ اللہ کے ولی لوگ ہیں، وہ اولیاء اور کاملین ہیں۔ میں ایک بڑی خوبصورت مثال، میں اس پر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں مگر ترتیب بدل کر واقعات پہلے ایک دو عرض کرتا ہوں۔ آخرت پر ایمان اور یقین کا فرق کیسے ہوتا ہے؟ بڑی ہستیاں یقیناً انہی سے ہم نے درس لینا ہے، انہی کی سیرت کو دیکھنا ہے، انہی کی زندگیوں کو دیکھنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ رب العزت کے کتنے محبوب ہیں۔ اوپر اگر دیکھیں تو والد بھی نبی ہیں، اوپر بھی نبی ہیں، نیچے اولاد بھی نبی ہے، اس مقام پر ہے، مگر ان کی آخرت کے ساتھ خوف اور تعلق عالم یہ تھا کہ ملک الموت کے ساتھ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، وعدہ تھا آپ کا، اور اس سے ایک وعدہ لیا ہوا تھا کہ جب میری موت کا وقت آئے گا اور میری رخصتی کا وقت آئے گا تو مجھے اس سے پہلے آگاہی دے دینا، مجھے اس سے پہلے آ کر الارم دینا اور الرٹ کرنا تاکہ میں اس کے لیے تیاری کروں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہستی ہے، قرآن مجید نے ان کے لیے فرمایا اذ حضر یعقوب الموت، جب یہ موت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ موت بھی حاضر ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جب ان کی موت کا لمحہ آ گیا اور ملک الموت پہنچے تو آپ نے ملک الموت سے یہ فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے بتا کر آنا، اور وعدہ کر کے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے فرمایا کہ میں نے ایک نہیں، دو نہیں، آپ کو میں نے 20 بار پیغام دیا ہے اور آپ کو میں نے خبردار کیا ہے۔ اب وہ پوری تفصیل ہے، اس کی گفتگو کا خلاصہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا کہ اس نے کہا کہ جتنے لوگ بھی آپ کے سامنے دنیا سے گئے ہیں، جن جن جنازوں میں آپ شریک ہوئے ہیں، وہ میری طرف سے آپ کے لیے الارم تھا کہ صرف انہوں نے نہیں جانا، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اگر اس ایک مثال کو دیکھ لیں تو میں اور آپ کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر چکے ہیں اور رخصت ہوتا دیکھ چکے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہمیں بھی اسی طرح رخصت ہوتا دیکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آنکھ کھل جائے تو اچھا ہے، اگر وہاں جا کر آنکھ کھلے گی تو یقیناً وہ بہت شرمندگی والی بات ہوگی۔ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت یہ دو سوتنے ہیں۔ اب سوتن کا جو تصور ہے، یعنی ایک شخص کی اگر دو بیویاں ہوں تو آپ دو کو ایک وقت میں راضی نہیں کر سکتے، مزاج الگ ہے، طبیعت جدا ہے، خواہش جدا ہے، حاجت جدا ہے۔ تو آپ نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت یہ دونوں سوتنے ہیں، تم دونوں کو بیک وقت راضی نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا کو راضی کرنے لگ جاؤ گے تو آخرت ناراض ہو جائے گی، اور اگر آخرت کو راضی کرنے لگ جاؤ گے تو دنیا ناراض ہو جائے گی۔ میرا اور آپ کا مسئلہ اور پریشانی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو راضی کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی جیتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی مرتے ہیں۔ اگر ہمیں آخرت کا ذوق اور شوق نصیب ہو جائے اور اس کی سمجھ اگر تھوڑی سی ہمیں ہمارے دل میں اتر جائے اور یقین کی تھوڑا سا نور اگر نصیب ہو جائے تو زندگی کی صورت بدل جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے یہ واقعات اس لیے بھی سمجھنے والے ہیں کہ اگر اتنے بڑے مقام کی ہستیاں اور یہ بڑے لوگ بھی اگر اس یاد سے غافل نہ ہونے کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے، میں اور آپ کیا اہتمام کر رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ جاب پر رکھا ہوا تھا اپنے پاس، نوکری پر، اور اس کا صرف ایک ڈیوٹی تھی، وہ صبح و شام آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا تھا اے امیر المومنین آپ کو موت آنی ہے۔ صبح بھی آ کے یہ جملہ کہتا تھا، اس کی جواب یہ تھی، اور شام بھی آ کر یہ کہتا تھا اے امیر المومنین آپ کو موت آنی ہے، آپ نے مرنا ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک دن آپ نے اس کو جواب سے رخصت دے دی، وہ بیچارہ بڑا رویا کہ میرے گھر کا نظام چل رہا تھا، آپ نے فرمایا تمہیں تمہاری پے چیک ملتا رہے گا مگر جواب کی ضرورت نہیں ہے آپ۔ اس نے پوچھا کیوں، کوئی اور بندہ اچھا مل گیا ہے جو بتائے گا؟ تو آپ نے اپنی داڑھی کا سفید بال پکڑا اور سفید بال پکڑ کر فرمایا اب صبح و شام بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ہر وقت مجھے بتاتا ہے کہ میں نے جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے نام سے شیطان ڈرتا اور کانپتا ہے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ بہت سادہ بات ہے مگر اتنی گہری بات ہے کہ اگر انسان اس ایک ٹیسٹ کیس میں اپنے آپ کو چیک کر لے تو پاس فیل کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کی
فکر کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کی فکر کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو سمجھنا یہ ہے کہ اس بات کو اور اس مثال کو سمجھیں کہ اگر ایک شخص مر گیا، فوت ہو گیا، تو معجزات تو اب نہیں ہوتے، مگر سمجھنے کے لیے یہ بات ہے اگر وہ شخص زندہ ہو کر دوبارہ آ جائے، جو شخص فوت ہو گیا اگر وہ زندہ ہو کر دوبارہ آ جائے تو سوال یہ ہے اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اگر میں اپنی بات کروں، اپنا انسان سوچے، اگر مر جائے اور پھر کچھ زندگی مل جائے تو زندگی ہماری وہ مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کیسی ہوگی؟ جیسی اب گزار رہے ہیں یا مختلف ہوگی؟ مختلف. بولیے. مختلف. کوئی شک تو نہیں ہے؟ بولیے. میں نے پہلے کہا کہ یہ ہوتا نہیں ہے، مگر سمجھنے کے لیے بات ہے. فرض کر لیں اگر کوئی شخص مرا ہے اور وہ زندہ ہو کر واپس آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سوائے نیکی کے اور نیک اعمال کے کچھ نہیں کرے گا. اور یہ حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں فرشتوں سے انسان یہ منت اور طلب کرتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے دنیا میں جانے دو جتنی دیر پہ فرض نماز پڑھی جاتی ہے. 5 منٹ فرض نماز، صرف فرائض. کیوں؟ کہ کچھ نیکیاں کر کے آ جاؤ تاکہ یہاں کے لیے کوئی آسانی ہو جائے. تو فرشتے اسے یہی کہتے ہیں کہ 60-70 سال گزار کر آ گئے، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو آپ 5 منٹ میں جا کر کیا کرو؟ تو وہ جو اس وقت کا پچھتاوا ہے اور وہ جو اس وقت کا ہاتھ ملنا ہے، وہ جو اس وقت کا رونا ہے، وہ پھر کسی کام آنے والا بولیے نہیں ہے. کیونکہ آج عمل ہے اور جزا نہیں ہے. کل جزا ہوگی مگر عمل نہیں ہوگی. تو آج ہی سب کچھ ہے. جو گزر گیا ماضی وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو آنے والا کل ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں بولے نہیں ہے. یہ آج ہی ہے. اگر ہم اس کو اچھی طرح اس کا استعمال کر لیں تو بہتر ہے. مرنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اس دنیا کی نہیں ملتی، پھر اس دنیا کا حساب دینے کی زندگی ملنی ہے. تو افسوس اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے قسم کھا کے بھی فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے. کب تک؟ جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح کو نہیں جوڑتا، نیکی کی دعوت کو نہیں جوڑتا، صبر کو نہیں جوڑتا. ہر جگہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے، اس کی غفلت کی بات کی گئی ہے، اس کی نافرمانی کی بات کی گئی ہے، اس کے بھول جانے کی بات کی ہے، اس کے سستی کی بات کی ہے. وہاں سارا نچوڑ یہی ہے کہ فکر آخرت اور آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے عمل میں کمزوری ہے. تو جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں یقیناً وہ بھی اس دنیا میں تھے اور اس دنیا سے وقت گزار کر چلے گئے. ہم بھی اپنا وقت گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس جملے پر میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آخرت کا ذوق و شوق عطا کریں اور اس کے لیے جینا و مرنا عطا کریں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان بہت عجیب ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، پوری گفتگو کا نچوڑ ہے. یہ انسان بہت عجیب ہے. پوچھا گیا حضرت یا شیخ وہ کیسے؟ فرمایا یہ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، یعنی بھول جاتا ہے. تو کہا عجیب بات کیا ہے؟ فرمایا عجیب ہے مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا. تو یہی زندگی ہے میری اور آپ کی. اللہ ہم سب کو اس زندگی کو اپنی بندگی میں گزارنے کی توفیق اور ذوق و شوق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین سے اور دین کے ساتھ تعلق میں محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ